اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کی شہر قصیم میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ وہ عالمہ فاضلہ تھی، پڑھی لکھی تھی اور اس کو اسلام سے بہت زیادہ لگاؤ بھی تھا۔ وہ جس محلے میں رہتی تھی اس محلے میں اگر کسی عورت کا انتقال ہو جاتا تو وہی عورت اس مرنے والی عورت کو غسل وغیرہ دیا کرتی اور اس کے کفن وغیرہ کا اہتمام کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایک چھوٹی سی بچی جو ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو اس بچی کے ماں اور بہنیں اس بوڑھی عورت کے پاس آئیں کہ اسے غسل دو اور کفن بناؤ۔ پھر وہ بوڑھی عورت آگے کہتی ہے کہ شدت غم سے اس بچی کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور وہ اپنی بیٹی سے چمٹی ہوئی تھی اور اس سے جدا ہونے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی۔ پھر وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے بڑی مشکل سے اسے علیحدہ کیا اور غسل خانے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اسے اچھے طریقے سے غسل دے سکوں۔ میں نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں ششتا رہ گئی۔ اللہ کی قسم، اس کے چہرے سے نور کی شعاعیں جیسے اٹھ رہی تھیں، جیسے نجف کی خوب تیز روشنی۔ میں اس کے نورانی چہرے کی تابانی دیکھ کر ورطۂ حیرت میں ڈوب گئی۔ میرے پاس غسل کے لیے جو بھی لایا گیا، جو عورت بچی لائی جاتی ہے، اس کا چہرہ یا تو مرجھایا ہوا ہوتا ہے یا کسی سے ناگوار بو سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، مگر اس لڑکی کا معاملہ الٹ تھا۔ اس کا چہرہ تو روشنی سے دمک رہا تھا۔ دوران غسل میں نے دیکھا کہ محسوس ہو رہا تھا اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی بھی اٹھی ہوئی لگتی تھی، جیسے تشہد میں اٹھائی جاتی ہے۔ میں نے کہا ہو نہ ہو یہ ایک پاکیزہ سیرت لڑکی ہے جسے اللہ نے اس کے کسی عمل صالح کی وجہ سے عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ مجھے اس کی خوش قسمتی پر رشک آیا۔ میں نے اس کی ماں اور بہنوں کو خوشی کی مٹھاس میں ڈوبی قدر بلند آواز میں بلایا اور دروازہ کھول دیا۔ اس کی ماں اور بہنیں دوڑ کر غسل خانے میں آئیں۔ میں نے اس کی ماں کو مبارکباد دی اور ان تمام حیرت انگیز باتوں سے اس کو مطلع کر دیا جن سے مجھے دوران غسل واسطہ پڑا تھا۔ اس کی ماں نے اپنے تمام مادرانہ جذبات نچھاور کرتے ہوئے اس کی پیشانی کو چومتی رہی اور بالخصوص اپنی بیٹی کی نماز کی پابندی کا تذکرہ بھی کرتی رہی۔ 2 دن بعد اس کی ماں نے مجھے بلایا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا میں آپ کو اپنی بیٹی کے کچھ کپڑے اور اس کی پرسنل چیزیں بھجواؤں گی۔ چونکہ آپ غریبوں اور مسکینوں کے گھروں کو بھی جانتی ہیں، اس لیے آپ انہیں مستحقین میں تقسیم کر دیجیے گا۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اس کی تمام چیزیں مجھے بھجوا دیجیے گا، میں انہیں تقسیم کر دوں گی۔ جب اس کی اشیاء میرے پاس پہنچی تو وہ 4 ڈبوں میں بند تھیں۔ میں نے پہلا ڈبہ کھولا تو اس میں اس کے نقاب اور عبایا وغیرہ تھیں۔ وہ سب کے سب لمبے چوڑے اور ڈھیلے ڈھالے تھے، نہ وہ تنگ تھے، نہ باریک اور نہ چھوٹے۔ جب میں نے دوسرا ڈبہ کھولا تو اس میں اس کے کپڑے تھے، وہ بھی سب ایک جیسے اسلامی عورت کے کپڑے ہوتے ہیں ویسے ہی کپڑے تھے۔ کوئی سوٹ، کوئی کپڑا ان میں ماڈرن وغیرہ نہ تھا، بلکہ بالکل سادے سے کپڑے تھے۔ کوئی ان میں جاذب نظر یا بھڑکیلا وغیرہ شوخ کلر کا لباس نہیں تھا۔ ایک اور کارٹن میں اس کا اسکول کا سامان اور اس کی قلم تھے۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اس میں سے ایک مسواک بھی نکلی۔ میں جان گئی کہ اپنی زندگی میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانے والی رہی ہے۔ اس کے سامان میں ایک ڈائری بھی تھی جس کے اکثر اوراق خالی تھے۔ پھر وہ عورت کہتی ہے کہ کارٹن بند کرنے کے بعد میرے دل اور پھر ایمان کی کیفیت میں اچانک ایک تغیر برپا ہو گیا اور میں نے زندگی کے اختتام پر نیکی اور دنیا داری میں کسی ایک انجام اور راستے کو اپنانے کا عزم کر لیا۔
میں جلدی سے اپنے کپڑوں والی الماری کی طرف گئی۔ میں نے اسے کھولا اور وہ تمام کپڑے نکال باہر پھینکے جو تنگ تھے، باریک تھے یا چھوٹے بازو والے تھے یا ماڈرن وغیرہ تھے۔ میں نے اسی لمحے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد حیا و حجاب قائم رکھنے والے کپڑے پہنا کروں گی جیسے یہ پیاری لڑکی پہنتی تھی۔ میں نے اس کی ڈائری کو اپنے پاس رکھ لیا کہ میں اس میں اپنے لیکچر وغیرہ بھی لکھا کروں گی۔ پھر وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے اس کی ماں کو فون کیا اور اسے اس ماڈرن ازم کے دور میں بھی اپنی بیٹی کو مکمل اسلامی لباس پہنانے پر مبارکباد دی اور خوشی کا اظہار کیا۔ اس کی ماں نے کہا کہ اس لڑکی کے اندر ایک اور بھی ممتاز خوبی تھی، اس کا دل ہر وقت نماز سے لگا رہتا تھا۔ جو ہی مؤذن اذان دیتا وہ تمام کام کاج چھوڑ کر فوراً اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو جاتی۔ اللہ پاک اس لڑکی پر اور ان تمام عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے زمانے کے چلن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر اسلامی تعلیمات کے مطابق لباس وغیرہ پہنا، اور اللہ تعالیٰ سب ماؤں بہنوں کو عزت